بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیں میڈ ان پاکستان چیزیں یوز کرنی چاہیے، ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ نے اس جیسی ملتی جلتی باتیں اکثر لوگوں کی زبان سے سنی ہوگی، سوشل میڈیا پر بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنی گفتگو میں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، پاکستان کی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا اور ہم معاشی طور پر ترقی کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے، آپ پر ترس کھا کر آپ کو بھیک تو دے سکتے ہیں، آپ کو خیرات تو دے سکتے ہیں، آپ کو چیریٹی تو دے سکتے ہیں، لیکن ترس کھا کر، ہمدردی کر کے لوگ آپ کو بزنس نہیں دیتے۔ اگر آپ نے ورلڈ وائڈ بزنس میں ترقی کرنی ہے تو دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک تو دنیا آپ پر ٹرسٹ کرے، آپ پر اعتماد ہو لوگوں کا، اور دوسرا آپ کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں خرابی نہ ہو، وہ ایک نمبر ہونی چاہیے۔ جب آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہوگی اور لوگوں کا آپ پر اعتماد ہوگا، پھر آپ دنیا کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت ہی اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہوں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم پاکستانی ہیں، اسی لیے دنیا ہم سے بزنس نہیں کرتی۔ یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ ریسزم دنیا کے ہر معاشرے میں ہے، ہر سوسائٹی میں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ لوگ ہمارے ساتھ بزنس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں آپ کو اس مختصر وقت میں صرف ایک مثال دوں گا۔ آپ پورا یورپ گھوم لیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں آ جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے، جن میں پاکستانی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہیں یا چائنیز وغیرہ، ان کے ریسٹورنٹس بھی ہیں، ان کے ٹیک ویز بھی ہیں، کیش اینڈ کیریز بھی ہیں، گروسری لوکل شاپس بھی ہیں۔ وہاں پر زیادہ تر ان کے جو کسٹمر ہیں وہ انگریز ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہوں آپ کے مذہب کی بنیاد پر، یا اس لیے آپ سے نفرت کرتے ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے، تو پھر زیادہ تر تو ادھر گروسری شاپیں، ٹیک ویز، ریسٹورنٹس، کیش اینڈ کیریز، یہ تو ہمارے ایشین لوگوں کی ہیں۔ پھر یہ کیوں کامیاب ہے؟ برطانیہ میں آپ دیکھیں، یہ جو کارنر شاپس ہیں، گروسری شاپس ہیں، یہ زیادہ تر پاکستانی انڈین لوگوں کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہارڈ ویئر کی شاپس ہیں، ٹیک ویز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، یہ زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کامیاب ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ مذہب کی بنیاد پر یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے کہ ہم ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے چونکہ یہ پاکستانی ہیں یا ان کا مذہب اسلام ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اب پاکستان کے رہنے والے لوگ، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کسی میٹ شاپ پہ جاتے ہیں، آپ نے گوشت خریدنا ہے، آپ اپنے کسی جان قدر سے جا کر خریدیں گے، کیونکہ آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گوشت جو ہے وہ صحیح ملے گا۔ پاکستان میں بیمار جانور، گدھے کا گوشت، پتہ نہیں کس کس چیز کا گوشت جو ہے یہ فروخت کر دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں تقریباً 95-96% مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر تو لوگوں کو آنکھیں بند کر کے کسی بھی جگہ سے جا کر گوشت خرید لینا چاہیے کہ اسلامی کنٹری ہے، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ دو نمبری ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ یار، جس ملک میں میڈیسن ایک نمبر نہیں ملتی انسانی جانوں کو بچانے والی، مجھے بتائیں کہ دنیا ایسی قوم کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرے گی؟ جس ملک کے جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جائیں گے، مجھے بتائیں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے پاکستان میں علاج کرانے کے لیے؟
میں آج سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا پکڑ کر بیان کر رہے تھے کہ یار پاکستانی اکانومی کو سپورٹ کرو، پاکستانی پروڈکٹس کو تم استعمال کرو، دوسری برانڈڈ چیزیں جو ہیں ان کو استعمال نہ کرو، پاکستان کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں. میں اس آدمی کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اپنی طرف سے وہ اچھا کر رہا تھا، اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں پاکستانی چیزیں جو استعمال کرنی چاہیے، پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں یہ استعمال کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ دنیا ترس کھا کر آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرتی. اگر آپ نے اپنی بزنس امپائرز پوری دنیا میں کھڑی کرنی ہے تو پھر ہمیں اپنی پروڈکٹس میں معیار لانا پڑے گا. دیکھیں، ہم جب اسکول میں تھے ہم ایک حدیث شریف پڑھتے تھے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، من غشا فلیس منا. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں، پاکستان میں کھانے پینے والی چیزیں دیکھ لیں، میڈیسن دیکھ لیں یا اور استعمال کی چیزیں، اس میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے. دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یہ جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں، گھی میں ملاوٹ کی جاتی ہے، مسالہ جات میں ملاوٹ کی جاتی ہے. آپ نے وہ سریام کا پروگرام تو دیکھا ہوگا، اقرال حسن جو لے کے آتے ہیں، وہ سریام کے پروگرام سے ایک چیز تو واضح ہوئی کہ پورے پاکستان میں ہمیں پتہ چلا کہ کیسے کیسے یہ چیزوں میں ملاوٹ کر کے فروخت کی جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیوں بزنس کرے گی؟ کیا ہم صرف یہ بات کر کے کہ جی چونکہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو یہ جیسے بھی ملاوٹ والی چیزیں دیتے ہیں تو یہ استعمال کرو؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ایسے تو کوئی بھی آپ کی پروڈکٹس کو استعمال نہیں کرے گا. ہمیں اپنی چیزوں میں معیار لانا پڑے گا، تبھی دنیا کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. پورے پاکستان میں دیکھیں کہ کیا ہمیں خالص گھی ملتا ہے، خالص دودھ ملتا ہے، مسالہ جات خالص ملتے ہیں؟ کیسے بیمار جانوروں کا گوشت جو ہے یہ فروخت کیا جا رہا ہے، مری ہوئی مرغیاں، یہ جو شورمے وغیرہ لوگ کھاتے ہیں، کیسے ان میں مختلف چیزوں کا گوشت ملا کر یہ فروخت کر دیتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہو تو مجھے بتائیں کون سا ملک ہمارے ساتھ بزنس کرے گا؟ اب یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہودی دنیا میں بزنس میں بہت سکسیسفل ہیں، ان تمام کے بزنس کی جو بنیاد ہے یہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف پر ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. کیونکہ ان لوگوں نے اپنا ایک معیار بنا لیا دنیا میں. ان کے کسی بھی سپر مارکیٹ میں جائیں، آپ کو چیز جو ہے، جو پروڈکٹ پر لکھا ہوتا ہے وہی آپ کو وہاں پر ملے گا. اور اگر کسی چیز میں نقص ہے تو یہ چیز کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور اس کی پرائس ریڈیوس کر کے یہ بیچ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 2 نمبر چیزیں جو ہیں اس پر 1 نمبر کا لیبل لگا کر یہ آپ کو فروخت کریں. اب یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ یہ تو ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات ہیں. صحابہ کرام بعض ایسے مقامات پر تجارت کرنے کے لیے گئے، ان کا حسن سلوک دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے بزنس کا طریقہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. اب جیسے ہماری نیشن کی حالت ہے، ہمارے تو اپنے لوگ جو ہیں یہ ہماری چیزوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ہماری برانڈ کی چیزیں جو لوکل تیار کی جاتی ہیں ان پر اعتماد نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں دنیا کے ساتھ ہم بزنس کیسے کر سکتے ہیں؟ اب صرف یہ پاکستانی کارڈ استعمال کر کے کہ چونکہ ہم پاکستانی ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہمیں جو بھی یہ فروخت کریں یہ خرید لیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم نے دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ دوسری جو برانڈز کی چیزیں نہ استعمال کریں بلکہ پاکستانی انڈسٹری کو سپورٹ کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا معیار بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرسٹ میں لینا پڑے گا تاکہ ہمارے اپنے لوگ ہم پر اعتماد کریں. ہم ملاوٹ سے پاک چیزیں کریں، نمبر 1 کوالٹی کی چیزیں تیار کریں. پاکستانی لوگ جو ہیں کم سے کم یہ ہماری پروڈکٹس خریدیں. جب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، 1 نمبر چیز ہوگی، ملاوٹ سے پاک ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا ہمارے ساتھ بزنس کرنا پسند کرے گی.
اوکے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.